الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، ابھی یہ مجلس نکاح کی ہے۔ نکاح کوئی رسم نہیں، کوئی ثقافت نہیں، بلکہ نکاح دین کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا دین قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ جب کوئی بندہ شادی کر لے، آدھا دین اس نے اپنا مکمل کر لیا، بقیہ جو آدھا دین ہے اس میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ نکاح کو آدھا دین قرار دیا، اور اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو چیزیں انسان کو جہنم میں ڈالنے والی ہیں، الاجوفان، دو چیزیں ہیں، ایک شرمگاہ ہے اور ایک زبان ہے، اور ان دونوں کے گناہ خطرناک ہیں۔ تو جب کوئی بندہ نکاح کر لے، شادی کر لے، شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی، آدھا دین اس نے مکمل کر لیا، اس کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اس لیے جب نکاح دین کا حصہ ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نکاح کے جتنے امور ہیں، شادی کے جتنے امور ہیں، اول سے آخر تک سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرے، رسم و رواج سے اس کو پاک کرے رکھے، بے حیائی سے، اور اسی طرح جو شریعت کے خلاف کام ہیں ان سے پاک رکھے اپنی نکاح کو، اپنی شادی کو۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ جل شانہ نے نکاح کو اپنی قدرت کی نشانی بھی قرار دیا اور نکاح کو اپنا انعام بھی قرار دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کیسے نشانی ہے؟ کہ ایک مرد اور ایک عورت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب نکاح کے دو بول بولے جاتے ہیں، ایجاب و قبول کر لیا جاتا ہے، تو اللہ ان دونوں کے درمیان کتنی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ اب نکاح کے بعد اگر ان میں سے کسی ایک کو معمولی تکلیف پہنچے تو دوسرے کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر صرف دو افراد کے درمیان نہیں، بلکہ دو خاندانوں کے درمیان الفت اور محبت کا ذریعہ ہے نکاح۔ تو اس لیے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور اس کو اللہ نے اپنا انعام قرار دیا۔ اس لیے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے نکاح کی وجہ سے تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دی۔ یہ اللہ کا انعام اس طرح ہے کہ جتنے رشتے ہیں اس دنیا میں، والدین کا رشتہ ہے، چچا اور پھوپھی، ماموں، خالہ، بھتیجے، بھانجے، یہ جتنے بھی رشتے ہیں جن کو جوڑنے کا شریعت نے حکم دیا، یہ سارے رشتے نکاح سے پیدا ہوتے ہیں۔ نکاح سبب ہے ان تمام رشتوں کا۔ جب نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، تو پھر والدین بھی بن جاتے ہیں، پھر چچے بھی بن جاتے ہیں، پھوپھیاں بھی بن جاتی ہیں، ماموں، خالائیں اور بھتیجے، بھانجے، یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں۔
اس لیے اللہ نے اس کو اپنا بڑا انعام قرار دیا۔ اور اس میں ضروری یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو اس کے بعد ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، رعایت رکھیں۔ بیوی کے حقوق شوہر پر ہیں، شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حقوق بیان فرمائے ایک جملے میں، لیکن ایک جملہ اتنا مختصر جملہ ہے کہ اس میں سارے حقوق آ گئے۔ فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اچھا سلوک کرے، اور فرمائے میں تم سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ دوسری طرف شوہر کے حقوق بتا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اللہ کے غیر کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر اللہ کے غیر کے آگے سجدے کرنے کی اجازت ہوتی میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ صرف اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اس ایک جملے میں سارے حقوق آ گئے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت ہو، اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت ہو۔ حدیث میں ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، جو جائز کام ہیں ان میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ ضرورت پیش آئے طلاق کی تو طلاق دینا جائز ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس سے رشتے کٹ جاتے ہیں، اور شیطان اس پر خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوں اور ان کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ابلیس نے اپنا تخت رکھا ہوا ہے، عرش اپنا تخت رکھا ہوا ہے سمندر پر، گویا کہ اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اور اپنے شیطانوں کو روزانہ بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جاؤ لوگوں سے گناہ کرواؤ۔ وہ شیطان دن بھر محنت کرتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں گناہ کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں گناہ کروایا، اور شیطان ان سے کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ ما فعلت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اگلے دن کے لیے ان کو تیز کر رہا ہے۔ تو ایک شیطان یہ سمجھتا ہے کہ آج تو مجھ سے کچھ بھی نہ ہو سکا، میں اپنی کارگزاری آخر میں بیان کروں گا۔ آخر میں اس کی باری آتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دی۔ وہ تفریق چاہے اختلافات کی صورت میں ہو، طلاق کی صورت میں ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے ابلیس اپنے تخت سے اتر کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے نعم انت۔ یہ دو طریقوں سے پڑھا گیا، نعم انت اس طرح بھی پڑھا گیا، نعم ہاں انت فعلت، تو نے بڑا کام کیا، اور اس طرح بھی پڑھا گیا نعم انت نعم الولد انت، تو میرا اچھا بچہ ہے۔ تو دوسرے گناہوں پر ابلیس اتنا خوش نہیں ہوتا اپنے شیطانوں سے جتنا میاں بیوی کے درمیان تفریق اور اختلاف سے خوش ہوتا ہے۔ اب میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ بس میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں 3 آیتیں منتخب کی ہیں، ان تینوں آیتوں میں نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ نکاح والی آیتیں بہت ساری ہیں قرآن میں، لیکن خطبہ نکاح میں جو 3 آیتیں منتخب کی ہیں ان میں نکاح کا بالکل ذکر نہیں، ان میں تقوی کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی آئے گا تو میاں بیوی کی آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں گے، اور نکاح سے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں۔ جب تقوی ہوگا، تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا، جب تقوی ہوگا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی اختیار کرے اللہ اس کے کام آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کرے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی اختیار کرے اللہ روزی ایسے راستے سے پہنچائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تقوی ہوگا اللہ عزت بھی دے گا۔